لیکن ہمارے بہت سارے موضوعات پر ڈسکشن ہوئی۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب گیلانی صاحب کا، جناب راجہ پرویز اشرف صاحب کا، جناب قاہرہ صاحب، جناب سعید غنی صاحب، ہمارے پنجاب کے حسن مرتضیٰ صاحب اور ان کے تمام دوستوں کا، اور اس سے پہلے جناب آصف علی زرداری صاحب بھی 2 بار منصورہ تشریف لائے ہیں، اور میری والدہ محترمہ کی وفات پر ان کی ٹیلی فون اور تعزیت، پھر پیپل پارٹی کی پوری قیادت، آج بلاول بھٹو صاحب بھی آئیں، تو اس پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ معزز صحافی حضرات، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ سیاست جو ہے یہ ڈائلاگ کا بھی نام ہے، دلیل کا بھی نام ہے، صبر اور تحمل کا بھی نام ہے، اور آپس میں مشاورت کا نام ہے۔ پاکستان ہم سب کا ہے۔ پاکستان میں بہاریں ہو، ہم سب اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور پاکستان تکلیف اور مصیبت اور مشکل میں ہو تو ہم سب اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک خوشحال پاکستان ہم سب کی ضرورت ہے، اور جماعت اسلامی پاکستان جو کہ ایک جمہوری جماعت ہے اور ہمیشہ یہی کوشش کرتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو، عوام کی رائے ان کی اہمیت ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان آپس میں قومی ایشوز پر گفتگو، ڈائلاگ اور مشاورت ہو۔ اس وقت پاکستان میں جو حکومت قائم ہے پی ٹی آئی کے نام سے، 1100 دن گزر گئے، اور ان 1100 دنوں میں عوام کے مشکلات میں مسلسل اضافہ ہوا، اور اب حکومت چاہتی ہے کہ ایک تابعدار الیکشن کمیشن ہو، ایک وفادار عدالت عظمیٰ ہو، اور ان کے ہر بات پر تصدیق کرنے والی اور اس کو بہتر اور صحیح کہنے والی ایک میڈیا موجود ہو۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سوچ جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے، اور ایک خوشحال پاکستان کے لیے آزاد عدلیہ کی ضرورت ہے، آزاد الیکشن کمیشن کی ضرورت ہے، اور آزاد میڈیا کی ضرورت ہے، اور ان اداروں کو قابو کرنا یہ ایک آمرانہ سوچ ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آزاد بھی ہو، غیر جانبدار بھی ہو، با اختیار بھی ہو اور باوقار بھی ہو، اور یہ آئین کے آرٹیکل 218 اور 219 کا تقاضا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہر لحاظ سے آزاد ہو، تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کے دست رس سے آزاد ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی آزاد ہو، اور وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اثر رسوخ سے بھی آزاد ہو۔ ہم ہر لحاظ سے پاکستان کے الیکشن کمیشن کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جب تک الیکشن کمیشن آزاد نہ ہو تو ہر الیکشن کے بعد لوگ روتے ہیں، سیاسی جماعتیں احتجاج کرتے ہیں، نتائج کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ایک شام کربلا بنانے پر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کا بااختیار ہونا ضروری ہے۔ اس طرح ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ حکومتوں کی پابند بھی نہ ہو، سیاسی جماعتوں کی بھی پابند نہ ہو، اور تمام
سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع ملے، اور اقتدار دینا، حکومت دینا، یہ عوام کا کام ہے، یہ کسی ایک ادارے کے مرضی نہیں چلنی چاہیے۔ اور جب تک ہم اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، ہمارے ملک میں جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی۔ جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی ہے، پاکستان مضبوط نہیں ہوگا۔ لہٰذا آج پیپل پارٹی کی چیئرمین کے ساتھ ہمارے جس نقطے پر زیادہ بات ہوئی وہ یہی ہے کہ ہمارا پاکستان کا الیکشن کمیشن مضبوط ہو۔ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ ایک حکومت نے الیکشن کمیشن کے کمشنر سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔ گزشتہ 73 سالوں میں نے کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا ہے کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے سے استعفیٰ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو 2018 کا الیکشن ہے وہ تو اس الیکشن کمشنر نے کیا بھی نہیں ہے۔ اس الیکشن کمشنر کی تقرری تو اس حکومت کے دورانیے میں ہوئی ہے، لیکن جب تک الیکشن کے نتائج ان کے من کے مطابق، ان کے مرضی کے مطابق نہیں ہے تو اب یہ حکومت کہتی ہے کہ الیکشن کمشنر استعفیٰ دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ آمرانہ ہے اور یہ رویہ جمہوریت کے لیے ایک زہر قاتل میں سمجھتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے یہ مالی لحاظ سے بھی خود مختار ہو، اور جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان ہر لحاظ سے ایک خود مختار اور آزاد ادارہ ہے، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی ہر لحاظ سے آزاد اور خود مختار ہو، افرادی قوت کے حوالے سے بھی اور اختیارات کے حوالے سے بھی اور مالی لحاظ سے بھی۔ دوسری جو اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ آئندہ الیکشن سے قبل ہمارے ملک میں انتخابی اصلاحات یقینی ہو جائے، اور یہ بھی ہمارے پاکستان کے آئین آرٹیکل 222 کا تقاضا ہے کہ انتخابی اصلاحات ہو اور انتخابی قوانین کو خوب سے خوب تر اور سے بہتر بنایا جائے۔ لہٰذا آج ہمارے بلاول بھٹو صاحب سے اسی پر بات ہوئی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو تو ہمیں پھر الیکشن ریفارمز کی طرف جانا چاہیے، اور اس کے لیے ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت میں محسوس کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ خود پی ٹی آئی بھی اس ڈائیلاگ کا حصہ بنایا جائے، اس لیے کہ گزشتہ حکومت میں جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا اور اس کو بھی اعتراض تھا کہ پہلے مرحلے میں وہ 4 سیٹوں کی بات کرتے تھے، پھر وہ 10 سیٹوں کی بات کرتے تھے، اور ایک طویل دھرنا اس نے دیا، تو وہ اسی وقت بھی یہ چاہتے تھے کہ الیکشن ریفارمز ہو، لیکن جیسا وہ حکومت میں آ گئے تو وہ سب کچھ بھول گئے، اور 1100 دن گزرنے کے باوجود بھی اس نے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جمع کر کے الیکشن ریفارمز پر ایک متفقہ رائے اختیار کیا جائے، اور اس کے لیے اگر آئین میں تبدیلی ضرورت ہو تو ضرور کیا جائے۔ لہٰذا آج چونکہ جماعت اسلامی بھی ایک قومی جماعت ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ ترچمیر کے پہاڑ سے لے کر کراچی کے گلی اور کوچوں تک اور سندھ کے گھوٹوں تک پیپل پارٹی بھی موجود ہے، اسی طرح جماعت اسلامی بھی موجود ہے، تو ہم نے اس پر اتفاق کیا کہ باقی دوستوں کو بھی ہم ساتھ ملا لیں اور الیکشن ریفارمز پر ہم مل کر کام کریں تاکہ آئندہ الیکشن پر لوگوں کا اعتماد ہو۔ اگر الیکشن ریفارمز نہیں ہوتے ہیں تو جس طرح ڈسکا میں الیکشن ہوا اور الیکشن کے دن کچھ لوگوں کو اغوا کیا گیا، پھر فائرنگ ہوئی، پھر لوگ بھی اس میں مر گئے، تو آئندہ الیکشن میں اسی طرح یا مار داڑ ہوگا یا ووٹ دینے کے خاطر لوگ گھروں سے نہیں نکلیں گے، قطاروں میں کھڑے نہیں ہوں گے، شناختی کارڈ جیب میں نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ عام شہری یہی سمجھے گا کہ یہ ایکسرسائز فار نتھنگ ہے، پہلے سے فیصلے ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف ایکسرسائز کے لیے لوگوں کو قطاروں میں کھڑا کیا جاتا ہے اور لیفٹ رائٹ اور سٹ سٹینڈ کروایا جاتا ہے، یہ لوگ تسلیم نہیں کریں گے۔ تیسری اہم بات، جماعت اسلامی ایک طویل عرصے سے مطالبہ کرتی چلی آ رہی ہے
کہ ہمارے ملک میں احتساب ہو، اور احتساب کے لیے جو ادارہ بنایا گیا نیب کا ادارہ، اس کو بھی آزاد ہونا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہر حکومت نے کوشش کی ہے کہ اس ادارے کو اپنی مرضی کے بارے میں اپنی مرضی کے مطابق اور مخالفین کے خلاف استعمال کیا جائے، اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیب اب تک جو کارکردگی ہے نیب کے، اس سے ہماری قوم مطمئن نہیں ہے، بلکہ اب تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ خود نیب قابل احتساب ہے، اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے کرپشن کا خاتمہ ضروری ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ احتساب سب کا ہو۔ سیاستدانوں کا احتساب بھی ہونا چاہیے، بیوروکریٹ کا احتساب بھی ہونا چاہیے، ججز کا احتساب بھی ہونا چاہیے، جرنیلوں کا احتساب ہونا چاہیے، اور میرے ملک میں کوئی ادارہ یا کوئی فرد احتساب سے بالاتر نہیں ہے، اور پھر سب کے لیے ایک نظام ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ استاد کوئی جرم کرے تو استاد اس کا احتساب کرے، اور کوئی پولیس جرم کرے تو کوئی پولیس والا اس کا احتساب کرے گا، اور کوئی فوجی جرم کرے گا تو فوجی خود اس کا احتساب کرے گا۔ نہیں، ایک پاکستان ہے تو ایک نظام ہونا چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے، اور سب کے لیے یکساں نظام ہونا چاہیے۔ اس لیے جماعت اسلامی ایک طویل عرصے سے کرپشن کے خلاف مہم چلا رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس مہم کو اور تیز کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ احتساب کے لیے جو ادارہ بنا ہے اس نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ آخری بات جو میں نے بڑے تفصیل کے ساتھ جناب بلاول بھٹو صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ ڈسکس کی ہے، وہ اس وقت ہمارے بہت ہی مظلوم بھائی اور ہماری طرف دیکھنے والے، ہمارے انتظار میں رہنے والے، وہ ہمارے کشمیری بھائی ہے۔ 250 سالوں سے دنیا کے نقشے پر ایک ریاست قائم تھی جس کا نام کشمیر تھا۔ اس حکومت کے آنے کے بعد کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا اور اس کو انڈیا کا حصہ بنایا۔ جناب عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بھی بنوں گا اور میں سلطان ٹیپو بھی بنوں گا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس عرصے میں زبان کی حد تک یا ایک تقریر کے حد تک تو انہوں نے بات کی، لیکن ہماری حکومت نے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا۔ ہماری اس ملک میں جس مسئلے پر کنسنسس ہے وہ کشمیر کی آزادی ہے، اور کشمیر کی آزادی ہم پاکستان کے لیے زندگی اور موت سمجھتے ہیں۔ آج اگر ہم لاہور میں ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ اگر کشمیر آزاد نہ ہو تو ہمارے طرف جتنا بھی پانی آتا ہے وہ راوی کا ہے۔ آزاد کشمیر کو بھی انڈیا کا حصہ بنانا، وہ کہتا ہے کہ تیسرے کے بارے میں فکر مند ہوں، سوچ میں ہوں، اور یہ دونوں پر تو میں نے عمل کیا۔ اس لیے ہم نے گزشتہ 3 فروری کو جماعت اسلامی کے تحت ایک آل پارٹی کانفرنس بلائی تھی، جس میں پیپل پارٹی کی بڑی بھرپور نمائندگی تھی، اور تمام سیاسی جماعتوں نے وہاں مل کر ایک ٹاسک فورس بھی بنایا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ تو حکومت کے کرنے کا کام تھا۔ ان عرصے میں کہ کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا، ایک بار بھی ہماری حکومت نے، ہمارے وزیر اعظم نے کشمیر کی ایشو پر کوئی اجلاس نہیں بلایا، کوئی مشاورت نہیں کی، اور 1 کروڑ سے زیادہ کشمیریوں کو انڈین آرمی کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے۔ اس لیے آج ہم نے اس پر اتفاق کیا کہ مختلف نقطہ نظر اپنی جگہ پر، لیکن جن چیزوں کے بارے میں ہمارے یکسوئی ہے، قدر مشترک ہے، وہ کشمیر کی آزادی کی اس جدوجہد کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو میں ایک بار پھر بلاول بھٹو صاحب کا
जनाब गिलानी साहब का, राजा परवेज़ अशरफ साहब का, जनाब कायरा साहब का, जनाब सईद गनी साहब का, हसन मुर्तज़ा साहब का, उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम यही चाहते हैं कि एक इस्लामी और खुशहाल पाकिस्तान के लिए तमाम लोग काम करें, बेशक अपने अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक काम करें, लेकिन पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम सब तरक्की करेंगे। बहुत शुक्रिया। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सिराजुल हक साहब और जमात इस्लामी की क़यादत का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज हमें यहाँ जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर्स पे वेलकम किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के तारीख़, पाकिस्तान की तारीख़ से और जमहूरियत की तारीख़ से जुड़ा हुआ है। अपने अपने सियासी नज़रिया तो ज़रूर रखते हैं। जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी का सियासी नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन हम समझते हैं कि फर्ज होता है, सियासतदानों के फर्ज होते हैं कि हम आपस में एक दूसरे के इख्तलाफात इलेक्शन के वक्त जरूर ढूंढे, लेकिन जब इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, जब हम एक पार्लियामान के हिस्से हैं, हम एक सिस्टम के हिस्से हैं, तो हम कॉमन ग्राउंड ढूंढना चाहिए। और ख़ास तौर पे अपोजिशन के लिए इतना ही ज़रूरी है कि हम कॉमन ग्राउंड ढूंढें जिस पे हम मिल के काम कर सकते हैं और अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। हर एक पॉइंट जिस पे आज सिराजुल हक साहब ने आपके सामने गुफ्तगू किया है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, अकाउंटेबिलिटी, कश्मीर के आज़ादी, इन तीनों के तीनों पॉइंट्स पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का नुक्ते नज़र एक है। हम जब से इलेक्शंस लड़ते आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर इलेक्शन के बाद 1988 का इलेक्शन हम जीते या 1990 का इलेक्शन हम हारे, 93 का इलेक्शन हम जीते, 2002 का 97 का इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, 2002 का इलेक्शन, 2007 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन। मेरे मुझसे पहले जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन रहे हैं, हमारा मौक़िफ़ एक ही रहा है कि हम इलेक्शन में जो धांधली हुआ है उसका मज़ाहमत करते हैं। अज़ान के लिए
الیکشن ریفارمز پہ ہمارا زور رہا ہے، اور آج جو ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ایفرٹ جماعت اسلامی کے انیشیٹو پہ جس کا ہم نے بات کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ایفرٹ میں کافی پوٹینشل ہے کہ جماعت اسلامی اپوزیشن میں رہتے ہوئے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں جہاں ہر سٹیک ہولڈر سے، ہر جماعت سے صلاح مشورہ کر کے جو ضروری الیکٹورل ریفارمز ہے جس کے بغیر اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو کوئی ان الیکشنز میں اعتماد نہیں کریں گے. یہ ایک ہسٹوریکل اور بڑا امپورٹنٹ رول جماعت اسلامی ادا کر سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو کشمیر پہ ایک موقف رکھتے ہیں، ایک پاکستانی قوم کا جو کنسنسس ہے، جس کا جماعت اسلامی کا جو فیبری میں APC ہوا تھا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن ساتھ بھی تھا، اور ہم نے ایک اگریڈ جوائنٹ موقف اس وقت بھی لیا تھا. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو رول حکومت نہیں ادا کر رہی ہے، کہ اس وقت میں جہاں ایک تاریخی ظلم ہوا ہے کشمیر آکیپائڈ کشمیر میں، اور پہلے دن سے لے کے آج تک ہر جماعت اپنی اپنی کیپیسٹی پہ یہ حکومت کا نالائقی اور نااہلی پہ تنقید تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم سب مل کے آپس میں بیٹھ کے اپوزیشن کشمیر کے عوام کے آواز میں اپنے آواز ملا سکتے ہیں، کشمیر کے عوام کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ ملا سکتے ہیں، تو اس کے بڑا اچھا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. حکومت کا رویہ تو ایکسٹریملی کنفیوزنگ ہے، یہاں تک ہم اس کو منافقت پھیلوا سکتے ہیں. وہ ہمیں ایک دن جناب عمران خان صاحب اٹھ کے ہمیں لیکچر سناتا ہے کہ مودی جی ہٹلر ہے، اور دوسرا دن اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ اس ہٹلر کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا بہت ہی ضروری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ فارن پالیسی کے فیصلے، کشمیر کا مستقبل، جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں، ان کے فیصلے ہمارا نیشنل اسمبلی کو کرنا چاہیے، پاکستان کا سینٹ اور نیشنل اسمبلی کو کرنا چاہیے. اور اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا تاریخی ایک موقف رہا ہے، اور آج ہم پہ یہ فرض ہے کہ یہ تاریخی موقف، یہ پاکستان کا موقف، ہر ایک پاکستانی کا موقف کشمیر پہ ہم قوم کے سامنے ہر فورم پہ سامنے لے کر آئے، اور ہم جماعت اسلامی کے ساتھ اس ایشو پہ مل کے کام کرنے کے لیے کھلے دل سے بھی تیار ہے، اور اس کا اچھا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے. اور جو تنقید سراج الحق صاحب نے اس ملک کا احتساب کی عمل پہ ابھی آپ کے سامنے کیا تھا، اس پہ بھی ہم کافی حد تک اگری کرتے ہیں. اور ہمارا شروع دن سے، نیب کی بنیاد کی دن سے یہی موقف رہا ہے کہ ایک آمر کا بنا ہوا ادارہ جو یک طرفہ احتساب کرتی ہے، جو صرف اپوزیشن کو نشانہ بناتا ہے، اس کا کرپشن میں اور اکاؤنٹیبلٹی میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا یک طرفہ نظام سے نقصان پہنچایا جاتا ہے. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس بات کی اگری کرتی ہے، انڈورس کرتی ہے کہ اس یک طرفہ احتساب کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی اس حکومت کے اندر پاکستان میں کرپشن کا اضافہ ہوا ہے، کرپشن میں کمی نہیں ہوا ہے. تو آئی تھنک کہ آج کا یہاں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اور جماعت اسلامی کے درمیان ایک تاریخی ملاقات ہوا ہے. میں کوشش کروں گا کہ ہم اسی رویے سے آگے بڑھیں، اور ہم ہر موقع پہ جماعت اسلامی کی ایکسپیرینس سے، ان کا ہسٹری سے فائدہ اٹھائے، تاکہ ہم آنے والے مستقبل کے لیے، جہاں ان کو صرف وہ غیر سیاسی
غیر پارلیمانی سیاست ٹی وی اسکرینس پہ دیکھتے ہیں، ہم ان کے لیے ایک پازیٹیو ایگزامپل بھی دیں، ایک ایسا ایگزامپل بھی دیں کہ اس ملک میں ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو گالن گلوچ کے سوا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے علاوہ کچھ کام بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک کی عوام کے مسائل میں کمی لے کر آنے چاہتے ہیں. اور جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس وقت جو ہر پاکستانی کے لیے ایک کنسرن ہے، وہ ہمارا معاشی بحران ہے، وہ مہنگائی کی سونامی جس میں ہر پاکستانی ڈوب رہے ہیں. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اس لیے اصلی آرگینک سیاسی جماعتیں ہیں جن کی بنیادیں عوام میں ہیں، جو عوام کے نمائندے ہیں، کہ ہم اس ایشو کو آگے لے کے چلیں گے اور اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی مل کے کام کریں گے. سراج الحق صاحب، میں آپ کا اور آپ کا پورا قیادت کا بہت شکر گزار ہوں. مجھے اتنا اچھا لگا جس انداز سے اور جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا آج ملاقات رہا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ہمارا پہلی ملاقات یہاں آپ کا ہیڈ کوارٹرز پہ ہے، پر انشاءاللہ تعالی آخری ملاقات نہیں ہوگا اور ہم ایشو پر ایشو مل کے کام کرتے ایک منٹ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کیسر صاحب کو موقع دے دیں باری باری کر دیں. بلاول صاحب، آپ کے ساتھ گیلانی بھی موجود ہے، اپوزیشن لیڈر سینٹ کے حوالے سے آپ نے نام دیا ہوا ہے، تو کیا اس حوالے سے سراج صاحب سے آپ کی بات ہوئی؟ اور جس سے یہ بتائیے گا کہ جو پی ڈی ایم ہے اس میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے بار بار کہ 26 مارچ کو جو لانگ مارچ کینسل ہوا ہے وہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے رہی، اس وجہ سے کہ پیپلز پارٹی استعفوں سے پیچھے ہٹی ہے. کہ آپ کو ڈیل ہوئی تھی پی ڈی ایم کے اندر کے استعفے دیں گے؟ جہاں تک سینٹ کی بات ہے، گیلانی صاحب تو چیئرمین سینٹ ہے، اور جہاں تک میرا موقف ہے، میرا پارٹی کا موقف ہے کہ ہم یہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن جیت چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اب ہمارا کیس بھی لگ گیا ہے، کورٹ میں ہمارا ڈیٹ بھی لگ چکے ہیں، اور ہم یہ کیس جو ہے عدالت میں بھی لڑیں گے، ہر محاذ پہ لڑیں گے. جہاں تک لیڈر آف دی اپوزیشن کا سوال ہے، یہ پاکستان میں اور نہ صرف پاکستان میں، دنیا بھر میں ایک ڈیموکریٹک نارم رہا ہے، ایک جمہوری پریکٹس رہا ہے کہ جس کا سنگل لارجسٹ میجورٹی ہے اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن ہونے کا حق حاصل ہوتا ہے. اور ہم چاہیں گے کہ ہم سارے جماعتوں کے ساتھ مل کے اسی کنسنسس کو، اسی جمہوری پریکٹس کو آگے لے کے چلے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کے لیے بہتر ہوگا. جہاں تک لانگ مارچ ہے اور لانگ مارچ کا ڈیلے ہونا کا سوال ہے، میرا موقف یہ ہے کہ ہمارا لانگ مارچ کو ایک ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا. جب آپ نے قوم کے سامنے یہ اعلان کیا تھا کہ 26 کو ایک مارچ ہونا تھا، میں باقی جماعتوں پہ کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میرا اپنا جماعت کا کافی تیاری تھا. جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سندھ کا انچارج ہے، اس نے سندھ کا ہر ضلع کا دورہ کیا تھا، یہاں تک کہ ہمارے کمرے اور ہوٹل رومز اسلام آباد پنڈی میں بک ہو گئے تھے. اور میں جہاں تک استعفیٰ کا سوال ہے، اوبویسلی اس میٹنگ کے بعد ہم نے یہ ایشو اپنا سی سی میں ڈسکس کرنا تھا، مگر میں یہ سوال ضرور پوچھوں گا کہ یہ کس کا آئیڈیا تھا کہ ہمارا لانگ مارچ کے 10 دن پہلے ہم استعفیٰ کو لانگ مارچ سے نفی کریں. اگر ہم نے استعفیٰ کو لانگ مارچ سے نفی کرنا تھا تو پھر اس وقت نفی کر دیتے جب ہم اعلان کر رہے تھے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ملک کی مفاد اور جمہوریت کی بحالی کے لیے بہت ضروری ہے. اپوزیشن میں جتنے بھی جماعت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اندر ہے اور جتنے بھی جماعتیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے باہر ہیں، ہم نے سب مل ہم نے ہر کسی جماعت کے ساتھ مل کے جمہوریت کے لیے کام کرنا پڑے گا. اور آپ کا جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کامیابی تھا کہ نیشنل اسمبلی میں وزیر اعظم کا حلقہ میں جا کے
वज़ीर आज़म को शिकस्त दिलवाना, फिर सेनेट में जाके, हाउस ऑफ फेडरेशन में जाके वफाक को शिकस्त दिलवाना, पूरा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक एक तरफ और ये 2 इलेक्शंस एक तरफ। जो नुकसान हमने इस हुकूमत को पहुंचाया है वो इसी इलेक्शंस लड़ने में से और उनका मुकाबला करने में से पहुंचाया है। ये बात तो आप बाई इलेक्शंस के बारे में भी कह सकते हैं कि जो 7 बाई इलेक्शंस मुल्क के कोने कोने में लड़े गए, हर सूबा में लड़े गए, हुकूमत को टफ टाइम दिया गया। कुछ हमारे दोस्तों का ख्याल ये था कि हमें उस बाई इलेक्शन से भी बॉयकॉट करना चाहिए था, सेनेट से भी और नेशनल असम्बली से भी बॉयकॉट करना चाहिए था। और जब नेशनल असम्बली में और सेनेट में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जीत हुआ, ये जमातों या ये ग्रुप जो ये तजवीज़ दे रहे थे कि हम सिस्टम से आउट रहें, वो गलत साबित हुए। तो हमारा उम्मीद था कि इस मीटिंग में हम लॉन्ग मार्च पे ज़ोर और फोकस करते, हम अपना कामयाबियों में पे फोकस करते, और अगर कोई अपना मौक़िफ़ पे नज़रसानी करते तो वो लोग अपने मौक़िफ़ पे नज़रसानी करते जिनका मौक़िफ़ गलत साबित हुआ। अब ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने पहले दिन से इस PDM की बुनियाद रखते हुए अपोजिशन जमातों को इंगेज करने की कोशिश की। उस वक्त भी जब सारे अपोजिशन जमातों इंगेज करने को तैयार नहीं थे, और आज भी ये मेरी कोशिश रहेगा, आखिरी दम तक रहेगा कि पाकिस्तान में जितने भी अपोजिशन जमातें हैं हम यूनाइटेड रहें। इसलिए अगर हमारे दरमियान यूनिटी नहीं होगा तो इसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को होगा, किसी और को नहीं। मरियम नवाज कहती हैं कि एक नया सिलेक्टर आ गया है, वो आपके अलावा कौन हो सकता है? मैं आज जमात इस्लामी के हेड क्वार्टर्स पे आके सिराजुल हक साहब के साथ मिल के आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट करे। मेरा ख्याल है बारी बारी सब कर लें, एक ही दफ़ा जवाब आ जाए। सवाल ले लीजिए। सिराज साहब, आपने आज नवाज शरीफ साहब वाला मुतालबा दोहरा दिया है कि जनरलों का इंतखाब होना चाहिए। बिलावल साहब के लिए भी ये सवाल है कि आप इस मुतालबे को इसके साथ खड़े हैं। दूसरी बात, मरियम नवाज साहबा ने अपने ट्वीट में कहा है कि सिलेक्टेड जो है तैयार हो चुका है, मुतबादिल तैयार हो रहा है। इसका इशारा किसकी तरफ? इसका जवाब दे दीजिए। उसके ऊपर क्या सवाल है? आपसे पहले सवाल किया, मैं जवाब देता। जहाँ तक नवाज शरीफ का जनरलों से एहतसाब मांगने के मुतालबा है, ये आज का मियाँ साहब का मुतालबा हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो 3 नस्लों से कह रही है कि सबका एहतसाब होना चाहिए, हर किसी का एहतसाब होना चाहिए। हम तो इस सेलेक्ट होने का जो सिलसिला है वो आज से शुरू नहीं हुआ, वो किसी और के दौर में शुरू हुआ था, और हम चाहते हैं कि इस सेलेक्ट होने का सिलसिला में हम फुल स्टॉप डालें। एहतसाब का और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का जो मुतालबा है वो मेरा मंशूर का हिस्सा है, वो सिराजुल हक साहब का भी मुतालबा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी यही मुतालबा आपके सामने, मीडिया के सामने, कौम के सामने रखा था, तो हम उसी मुतालबा पे कायम हैं। जहाँ तक अगर किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सेलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी ख़ानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। 26 मार्च को मरियम नवाज नैब में पेश होने जा रही है। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि PDM की तमाम जमातों के कारकुन और कायदीन उनके साथ जाएंगे। क्या पीपल्स पार्टी जाएगी या आप जाएंगे? हम मज़ाहमत करते हैं, हम कंडेम करते हैं, हम आपस में सियासी इख्तलाफात रख सकते हैं, लेकिन इसमें कभी एग्री नहीं कर सकते
کہ نیب کا ادارہ احتساب کا ادارہ کسی سیاسی مخالف کے خلاف استعمال ہو، چاہے وہ مریم شریف صاحبہ ہو یا سی ایم مراد علی شاہ صاحب ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نواز ہو، جے یو آئی ہو، ہر کسی کے پاس یہ شکایت نہیں ہونا چاہیے کہ ایک یک طرفہ احتساب ہو رہا ہے. اور جس انداز سے مریم شریف صاحبہ کو بلایا گیا ہے، طلب کیا گیا ہے، it has left the NAB open to criticism. پیپل پارٹی جائے گی. اور آپ کا جو ایجنڈا تھا اس میں ایک تحریک کا انتخاب، گیلانی صاحب کی کامیابی سے نمبرز تو واضح ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس پی ڈی ایم کے پاس نمبر زیادہ ہیں، لیکن آپ عدم اعتماد کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ کون رکاوٹ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا کام ہے کہ ہم حکومت کو نقصان پہنچائے، اور جو پنجاب میں اس وقت صورتحال ہے، پنجاب اسمبلی میں جو صورتحال ہے، نیشنل اسمبلی میں جو صورتحال ہے، وہ پرائمڈ ہے ایک عدم اعتماد کا لاحہ عمل، ایک عدم اعتماد کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے. ہار جیت تو اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن اس لڑائی لڑنے میں سے صرف اس لڑائی کا حصہ بننے سے آپ حکومت کو جتنا نقصان پہنچاتے ہو اتنا آپ شاید جلسے جلوس کے تھرو نہیں پہنچا سکتے ہو. تو ہمارا ہمیشہ موقف یہ رہا ہے کہ ہمیں پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر بھی حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اسی میں ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. سر، میں آپ سب کے ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پہ ایک الگ پریس کانفرنس رکھتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بہت ضروری ہے، آپس میں مل کے اپوزیشن جماعتوں کو کام کرے بہت ضروری ہے. لیکن آج میں جماعت اسلامی کے ساتھ سراج الحق صاحب کے پاس آیا ہوں کہ کراچی سے لے کے خیبر تک ایک ایسے دو جماعتیں ہیں جو کبھی اس سلیکٹ ہونے کے سلسلہ میں نہیں رہا ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سراج الحق صاحب کی جماعت اسلامی ہے. اور ہم آپس میں کامن گراؤنڈ ڈھونڈ کے، میوچل گراؤنڈ ڈھونڈ کے یہ ایفرٹ کریں گے کہ ہم عوام کے مسائل میں کمی اور حکومت کے مسائل میں اضافہ کریں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آئیے.